بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے جتنے بھی چاہنے والے عقیدت مند مریدین تشریف فرما ہے کہ آج رات شب عاشور کا دن ہے، 10 محرم کی رات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور صبح 10 محرم کو جب صبح فجر کی اذان شہزادہ علی اکبر دیں گے تو اس وقت کربلا میں کیا منظر ہوگا۔ آج اپنے تمام حاضرین جو اس وقت میری اس نشست میں، میرے تمام اہل سنت، میرے تمام برادر مسلمان جس عقیدے سے جس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سب یہاں پر موجود ہیں، کیونکہ حسین کا ذکر ہر مذہب، ہر مسلک بڑی عقیدت اور احترام سے سنتا ہے۔ باقی عقیدت، محبت، پیار، یہ سب سلسلے انسان کی اپنی سوچ کے مطابق ہے۔ کوئی بہت زیادہ عقیدت کرتا ہے، کوئی بہت زیادہ محبت کرتا ہے، کوئی بہت زیادہ پیار کرتا ہے ان ہستیوں سے۔ ہر انسان کی اپنی چوائس ہے، اس کا اپنا آئیڈیل ہے، کیونکہ کائنات میں تمام انبیاء ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہیں، لیکن آخری نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ اسی طرح جو حضور کی آل ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام دنیا میں عظیم ترین شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام نے پائی، اور پوری کائنات میں وہ منع، وہ معصوم، وہ ننھے شہزادہ علی اصغر جنہوں نے کربلا میں اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کیا۔ میں اپنے تمام حاضرین کو آج، کیونکہ شب عاشور ہے، کل سادات کا، نبی کا گھرانہ لوٹ لیا جانا ہے، اور لوٹنے والے کون ہیں؟ مسلمان ہیں، ان میں حافظ قرآن ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ اذان دیتے ہیں، دوسری طرف درود پاک پڑھتے ہیں، اور پھر نبی رحمت، نبی مکرم کی آل کو ذبح کرتے ہیں۔ یہ کیسے مسلمان ہیں جنہوں نے آنکھوں پہ پٹیاں باندھ لی ہوئی ہیں؟ اس یزید کی فوج میں یہ وہ مسلمان، وہ حافظ قرآن، وہ عالم، وہ فاضل، جو امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کو قتل کرنے کی غرض سے کربلا میں آئے بیٹھے ہیں۔ کبھی آپ سوچیں، اصل میں حقیقت کبھی کسی نے بتائی نہیں ہے، حالانکہ تمام علماء حق جانتے ہیں کربلا میں کیا ہوا ہے۔ صحیح معنوں میں کوئی بتانا ہی نہیں چاہتا، اور جو بتا سکتے ہیں ان کا حوصلہ نہیں پڑتا کہ وہ اس حقیقت کو کس طرح بیان کریں۔ اور ہم بھی جو گفتگو کرتے ہیں، بڑی تکلیف میں، بڑی مشکل سے وہ منظر کیونکہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے کہ نبی رحمت کی آل کے ساتھ کیا کیا ظلم ان مسلمانوں نے کیے۔ کبھی اسلام کی تاریخ کو پڑھ کے تو دیکھیں، سن کے تو دیکھیں کہ وہاں پر ہوا کیا تھا اور کس نے کیا تھا۔
اب یزید کیا تھا، اس کی فوج میں کیا تھے، کون تھے وہ لوگ؟ کبھی آپ اس چیز کا باغور مطالعہ کریں، تاریخ کو پڑھ کے دیکھیں، اصل تاریخ اسلام اور تاریخ کربلا کا کبھی آپ یہ مضمون پڑھیں نا، تو پھر آپ کو سمجھ آئے کہ ہوا کیا ہے، کس نے کیا کیا۔ تو آج میں اپنے چاہنے والے عقیدت مند جو دربار عالیہ حضرت پیر سید فضل شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر اور آستانہ عالیہ پر ہم نے ایک نشست آج کربلا کے حوالے سے اور امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، اور بالخصوص آج کا ہمارا جو ذکر ہے وہ اس معصوم علی اصغر کے لیے ہے، جو 6 ماہ کا معصوم علی اصغر 3 دن بھوکا اور پیاسا رہا کربلا میں، اور 3 دن بعد جب پانی کی طلب ہوئی اور جب سارا منظر کربلا کا آپ جھولے میں دیکھ رہے تھے تو آپ نے کس طرح اپنے آپ کو جھولے سے نیچے گرایا۔ بہت مشکل ہے کہ ہم یہ واقعات آپ کو بتا سکیں، کیونکہ جب ہم حقیقت بتاتے ہیں تو ہم اہل سنت پہ کچھ ایسے عناصر ہمیں فرقہ واریت میں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ یہ ساری باتیں میرے پیارے صحابہ اکرام نے، اللہ کے ولیوں نے اس روح زمین پر پھیلائی ہیں، اور یہ انہی ذکر کا صدقہ، اس حقیقت کا صدقہ ہی آج پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہے۔ آج انشاءاللہ میں آپ کو کچھ بتانے کی کوشش کروں گا کہ میں آپ کو معصوم علی اصغر علیہ السلام کے متعلق کچھ بتا پاؤں۔ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا پانی بند کر دیا گیا، تو کربلا میں جو معصوم بچے تھے ان معصوم بچوں نے العطش العطش کی صدا بلند کر دی، اور تاریخ نے لکھا کہ 3 دن تک نبی رحمت کے خاندان کا پانی کربلا میں بند رکھا گیا، اور 10 محرم کے روز ہر کربلا کا شہید شہادت کا جام پیتا گیا، اور امام حسین علیہ السلام آخر میں آ کر فوج یزید کے سامنے حجت تمام کر دی، اور آپ کہتے ہیں کوئی اس غریب کی مدد کرنے والا؟ آسمان و زمین ہل گئے اور زمین و آسمان پر کہرام مچ گیا، فرشتے آگے، جنات آگے، اور آ کر امام حسین علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ ہمیں حکم کریں، اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یہ تو صدا صرف انسانوں کے لیے تھی، اور افسوس ان انسانوں پر جو امام حسین علیہ السلام پر ہنس رہے تھے اور نبی مکرم رحمت للعالمین کے خانوادے کا مذاق اڑا رہے تھے، اور اتنے میں خیمے میں اس معصوم علی اصغر اپنے آپ کو جھولے سے نیچے گرا لیتے ہیں، اور بی بی رباب نے امام حسین علیہ السلام کو بلوایا اور آ کر دست ادب ان سے التجا کی کہ امام یہ علی اصغر علیہ السلام نے اپنے آپ کو جھولے سے نیچے گرا دیا ہے، اور اسی موقع پر امام حسین علیہ السلام اس معصوم علی اصغر کا سر چومتے ہیں، آپ ان کے سر اقدس پر بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دے مجھے، میں اسے پانی پلا کر لاؤں، اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام اپنے اس معصوم علی اصغر کو لے کر میدان کربلا میں آ جاتے ہیں، اور آ کر امام حسین علیہ السلام یزیدی لشکر کو کہتے ہیں کہ تمہاری جنگ اگر ہے تو وہ نواسہ رسول سے ہے، اس معصوم علی اصغر سے نہیں ہے، کہ اس 3 ماہ کے معصوم علی اصغر نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو 3 دن سے کربلا میں خیمے میں بھوکا اور پیاسا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس یزیدی فوج کے مسلمانوں سے کہا کہ اس معصوم 6 ماہ کے علی اصغر کو پانی پلا دو، اتنے میں وہ یزیدی فوج کہنے لگی کہ تم نے پانی خود پینا ہے،
اور بچے کا نام لے کر پانی مانگ رہے ہو؟ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر علیہ السلام کو آسمان کی طرف بلند کر دیا اور کہنے لگے معصوم علی اصغر اپنے نانا کی امت سے مانگو، اور اتنے میں معصوم علی اصغر کے لب ہلنے لگے اور معصوم علی اصغر فرمانے لگے کہ اے یزیدیو مجھے پہچانو، میں تمہارے رسول نبی مکرم کا نواسا ہوں اور میری رگوں میں تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بہتا ہے۔ لوگوں میں 3 دن سے پیاسا ہوں، مجھے پانی پلاؤ۔ تاریخ نے یہ لکھا، شمر نے حرملہ کو حکم دیا کہ حرملہ علی اصغر پہ تیر چلا دو، اور حرملہ کے پاس جو تیر تھا وہ 3 داری تیر تھا، 3 داری، اور جس وقت حرملہ نے وہ تیر چلایا معصوم علی اصغر پر، وہ تیر جانوروں پہ، سخت کھال والے جانوروں پہ وہ چلایا جاتا تھا، اور جو تیر تھا وہ اتنا وزنی تھا کہ وہ معصوم علی اصغر کو چیر کر امام حسین علیہ السلام کے بازو میں جا کے لگا، اور امام حسین علیہ السلام نے جس وقت وہ خون جو معصوم علی اصغر کا لگا تھا ہاتھ پر، ارادہ کیا کہ وہ زمین پہ اگل دیا جائے، تو زمین چیخ اٹھی، کہنے لگی کہ میں قیامت تک اس زمین پر اناج نہیں اگا سکوں گی، اور امام حسین علیہ السلام نے پھر ارادہ کیا کہ میں اس خون کو آسمان کی طرف پھینک دوں، تو آسمان بھی چیخ اٹھا اور کہنے لگا کہ اگر یہ خون ہماری طرف آیا تو ہم روز محشر تک بارش نہیں برسا پائیں گے۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے وہ خون علی اصغر اپنے چہرے پر مل لیا اور کہنے لگے کہ اے لوگو یاد رکھنا، یہ چہرہ خون زدہ قیامت کا روز میں اللہ کی بارگاہ میں لے کر آؤں گا اور کہوں گا کہ میرے معصوم علی اصغر کے کیا قصور تھا۔ اور جس وقت معصوم علی اصغر علیہ السلام کی شہادت ہوئی، خیمے میں بیبیوں نے کہرام مچا دیا، تو اس پر امام حسین علیہ السلام خیمے میں گئے اور کہا کہ صبر کرو، کیونکہ ہمارے خون سے ہی اللہ کا دین بچنا ہے، ہماری شہادتوں سے، ہماری قربانیوں سے ہی اللہ کا دین بچنا ہے، میرے نانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت بچنی ہے، اور پھر جا کر اسلام کا پرچم بلند ہوگا۔ اور جس وقت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، خیموں کو جلا دیا گیا اور آل رسول کو لوٹ لیا گیا اور سروں کو کاٹ دیا گیا، تو اس پر عمر بن سعد لعین نے کہا کہ گنو کہیں کوئی سر رہ تو نہیں گیا، تو اس پر ایک یزیدی سپاہی نے کہا کہ ایک سر رہتا ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام ایک معصوم بچے کو لے کر آئے تھے جس پر حرملہ نے تیر چلا کر اس بچے کو شہید کیا، وہ ایک سر رہتا ہے۔ جب یزیدی فوج نے تمام سروں کو نیزوں پہ بلند کر دیا، تو جب نبی زادیوں نے یہ منظر دیکھا تو دیکھ کر مدینہ کی طرف منہ کر کے اپنے نانا سے شکایت کی کہ نانا تمہاری امت نے آپ کی بیٹیوں پر، آپ کی آل پر کیا کیا ظلم ڈھائے ہیں۔ اور میں اپنے ان چاہنے والوں کو جو ناظرین میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ واقعہ بیان کرتے دل خون کے آنسر ہوتا ہے، جگر پھٹ جاتا ہے کہ اتنے ظلم کائنات میں کسی پر نہیں ہوئے جتنے ظلم فوج یزید نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر کیے۔ یہ کیسے مسلمان تھے جو کلمہ بھی پڑھتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، اور نبی کی آل کو ذبح کر دیا اور نیزوں پہ سروں کو بلند کر دیا۔ یہ کیسے مسلمان تھے؟ کربلا ہمیں صبر کا، تحمل کا درس دیتی ہے، اور آج کائنات میں یہ جو ہم کلمہ گو ہیں، یہ سب نبی رحمت کے خاندان کی قربانیوں کا صدقہ ہیں، کیونکہ یہ باتیں ہم اہل سنت آپ تک صحیح معنوں میں آپ پہنچانا چاہتے ہیں کہ آپ ان چیزوں سے کوئی سبق سیکھیں، نبی کی آل سے محبت کریں، پیار کریں، حضور آپ کی قبر میں شفاعت فرمائیں گے۔
اور میں آخر پہ آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، کیونکہ آج کا یہ پروگرام ہم نے تمام اپنے چاہنے والوں کی موجودگی میں کیا، کیونکہ ان کا اصرار تھا کہ سرکار یہ جو ایام ہیں ہم آپ سے کبھی علی اکبر کی گفتگو سننا چاہتے ہیں، کبھی شہزادہ قاسم کی بات سننا چاہتے ہیں، کبھی معصوم علی اصغر کی بات سننا چاہتے ہیں، ہمیں ان واقعات کو بتائیں۔ تو پھر ہم نے یہ ساری گفتگو جو ہماری یہ ان ایام میں 10 محرم تک چل رہی ہے، آج کے دن تک، وہ یہی گفتگو ہے کربلا کے متعلق کہ درس جو ہے کربلا کا جو درس ہے وہ کیا ہے۔ بس اس کو سمجھیں اور سیکھیں، کوشش کریں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حضور آپ سے محبت کریں تو حضور کی آل سے پیار کریں، محبت کریں، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور آخر پہ میں دعا گو ہوں پروردگار کی بارگاہ میں کہ یا اللہ ہم نے جس محبت سے، جس عقیدت سے اس پروگرام کو سجایا ہے، یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ میرے اللہ تیرا اور تیرے محبوب اور اس کی آل کا ذکر کیا ہے، اسے ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اللہ اس ذکر کو حضور کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما دے۔ میرے اللہ اس کو 72 شہداء کربلا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اس کا ثواب قبول و منظور فرما دے۔ اللہ ہم نے جو بھی الفاظ محبت میں، عقیدت میں کہے ہیں، ان میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو پروردگارہ ہمیں معاف فرما دینا۔ اللہ اس ذکر کے صدقے اللہ ہم پر، ہمارے جتنے بھی یہ میرے چاہنے والے میرے مریدین بیٹھے ہیں، پروردگار ان سب کی خیر فرما دے، ان کے گھروں کی خیر فرما دے۔ یہ میری جو بیٹی ہیں، خواتین جتنی بھی اس پروگرام میں شامل ہوئی ہیں، اللہ ان کی تمام دلی حاجات کو پورا فرما دے۔ پروردگارہ اس کا ثواب پیارے صحابہ اکرام کو پیش کرتے ہیں، اللہ پیارے صحابہ اکرام کو پیش کرتے ہیں۔ پروردگارہ میرے پیارے صدیق اکبر کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، میرے پیارے فاروق اعظم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، غنی دو جہاں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، حیدر قرار شیر خدا کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما دے۔ میرے اللہ اس کا ثواب حضرت سید لال شہباز قلندر کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، حضور غوث پاک سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ پروردگارہ اس کا ثواب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، حضور داتا علی حجویری کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، اپنی جد امجد حضرت پیر سید فضل شاہ ولی کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں۔ اور جتنے بھی یہ میرے چاہنے والے میرے مریدین عقیدت مند جو اس پروگرام میں شامل ہوئے ہیں، اللہ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے، ان کی دلی حاجات کو پورا فرما دے، انہیں روضہ رسول کی حاضری نصیب فرما دے، اللہ انہیں مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما دے، یا اللہ انہیں بیت المقدس کی حاضری نصیب فرما دے، اللہ اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما دے۔ پروردگارہ اس ذکر کے صدقے جو بیمار ہے اسے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ اس ذکر کے صدقے جو بے اولاد ہیں، معصوم علی اصغر کی شہادت کے صدقے میں اللہ اولاد عطا فرما دے، اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے، بے گھروں کو گھر عطا فرما دے، بے زر کو زر عطا فرما دے۔ پروردگارہ ہماری دعاؤں کو اس ذکر کے صدقے قبول فرما لے، اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، ہم اہل سنت کو حضور کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پروردگارہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اللہ ہمارے بچوں کو عاشق رسول بنا دے۔ پروردگارہ جو بے نمازی ہیں انہیں نمازی بنا دے، ہمیں قرآن پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ جن بچیوں نے امتحانات دیے، کامیابی کامرانی عطا فرما دے۔ پروردگارہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما لے، پاک فوج کی حفاظت فرما لے، پاکستان کے حکمرانوں کی خیر فرما دے۔ اللہ یہ ایام ہمیں احترام اور محبت اور بھائی چارے کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اس مبارک رحمتوں والے مہینے کی رحمتیں
ہم پر نازل فرما دے۔ اللہ سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دکھانا پروردگارا، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، اور پاکستان اور پوری دنیا میں جو بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں اس ذکر کا صدقہ اللہ ان بیماریوں کو مسلمانوں سے اور پاکستان سے دور فرما دے۔ اللہ پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما دے۔ میری کشمیر میں جو ظلم ہو رہے ہیں اس ذکر کا صدقہ کشمیریوں پر رحم عطا فرما دے، اور مسلمانوں پر جہاں جہاں ظلم ہو رہے ہیں وہاں وہاں اپنا رحم فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآل محمد۔